شروع کر دیں. اچھا اس میں کم کام میں کرتا ہوں اگر آپ کر لیتے ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال فی موضع آخر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سامعین محترم، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں، ہم سب کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے اور فخر ہوتا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے، ایسا مذہب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت اور اپنا احسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ آپ نے ہمیں مذہب اسلام، دین و شریعت کا پابند بنایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً امت میں پیدا فرمایا ہے. اس امت کی اور اس شریعت کی بات خصوصی اعتبار سے یہ ہے کہ اس میں ہر اعتبار سے زندگی کا ہر پہلو، معاشرے کا ہر معاملہ اور جینے کا سلیقہ ڈھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بہترین طریقے سے ارشاد فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے. قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ جو سب سے آخر میں اتاری گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارے لیے تم پر اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اپنا دین کو مکمل کر دیا ہے. ان آیات کریمہ سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت، جو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے آج سے 1450 سال پہلے، جو لگاتار چلتے ہوئے آ رہا ہے، اس میں ہر معاملے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک طریقہ جینے کا ڈھنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے. بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، کھانے پینے کا انداز، اور اسی طرح اٹھنے جاگنے بیٹھنے کا ہر ایک معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. قرآن کریم میں اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ دیکھو تمہارے نبی جو ہے نا، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. تم انہیں دیکھو اور اپنی زندگی کو اسی طریقے سے ناپنے اور اسی طریقے سے ڈھالنے کی کوشش میں لگے رہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اصل میں قرآن کی وضاحت ہے، تشریح ہے، تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر دیکھ کر سمجھ سکیں کہ اس طریقے کا کام یہ اس طرح کیا جاتا ہے، اس طرح جیا جاتا ہے،
اور انداز گفتگو اس طرح کی جاتی ہیں، اپنوں سے بات بھی اس طرح کی جاتی ہیں، غیر ہوں تو اس سے گفتگو اس طرح کی جاتی ہے، محبت کا انداز ہو تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر معاملے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے مبارک طریقوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص طریقہ، ایک خاص اسلوب مسلمانوں کا سب سے ہٹ کر، جس میں حکمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض حکمتیں ہماری وہ ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، جو ہمارے عقل کے اندر اترتی ہیں، بعض حکمتیں وہ ہیں جس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، ہماری عقل سے بالکل پرے ہے، لیکن چونکہ حکم خداوندی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، ہم اسے کر گزرتے ہیں۔ اور بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو جس سے ہمیں روکا جاتا ہے، جسے ہمیں منع کیا جاتا ہے، لیکن بظاہر وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، ہمارے منشے کے، ہماری چاہت کے بالکل خلاف معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا دل بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک مومن انسان اس بات سے جب واقف ہوتا ہے حقیقت میں، تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کی زندگی کا منشا، اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، چونکہ یہ سب سے زیادہ اسے عزیز ہے، سب سے زیادہ اسے محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہستی اس کے یہاں سب سے زیادہ مقدس ہیں، اس لیے وہ ان کی بات کو جس چیز سے روکا گیا ہے اسے سمجھتا ہے، اور پھر اس کو اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کی بات عقل میں آئے یا نہ آئے، فوراً وہ رک جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں معاملہ ہے کہ جب بات آتی ہے قرآن کی، جب بات آتی ہے حدیث مبارکہ کی، تو جب ہم عام طور پر ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو قرآن کریم کا معاملہ ہے، یہ احکام قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں، تو ہم میں سے ہر آدمی اس کے خلاف میں زبان کھولنے سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، اپنے آپ کو زبان کو جنبش دینا بھی گوارا نہیں کرتا، دل میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، لیکن فوراً اسی وقت خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ یہی انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایسی مخلوق ہوں کہ جس کی خواہشات بھی ہوں، جس کی تمنائیں بھی ہوں، اور جس کے اندر فطرت میں الگ سی چاہتیں بھی موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان چاہتوں کو وہ ختم کر دے، ان چاہتوں کو پیچھے ڈال دے، ان چاہتوں کو وہ اپنے آپ سے گزار کر، بلکہ اپنے منشے کے مطابق اگر ان چاہتے تو اس کو مکمل کر سکتے تھے، اس چاہت کو مکمل طور پر اختیار کر سکتے تھے، لطف اندوز ہو سکتے تھے، اس چاہت کا مزہ لے سکتے تھے، لیکن ان کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ حکم خداوندی ہے، ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے، یہ حکم خداوندی ہے، ہمیں اس پر کھرے اترنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بات بتلائی ہے، لہٰذا ہمیں یہ اعمال کرنے ہیں، اور یہ کام سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اس کام سے رکنا ہے۔ سامعین محترم بزرگان دین، بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں بدن عطا فرمایا، اس میں اس بدن میں ایک حصہ ہے جسے ہم بال کہتے ہیں، یعنی کہ سر کے بال، اس سے متعلق آج کچھ گفتگو ضروری چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ جائے، لہٰذا بتلانا مقصود یہ ہے کہ موجودہ زمانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سے ہمارے نوجوان وہ ہوتے ہیں جو کاروباری اعتبار سے مصروف ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں جمعہ کے وقت میں خاص طور پر بیٹھ کر سننے کا موقع نہیں ملتا، وہ فرصت کے اعتبار سے اس چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو ان کے استفادے کے لیے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لایا جا رہا ہے آپ سبھی حضرات کے سامنے کہ بالوں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ہمارے یہاں پر یہ تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے کہ بعض جو چھوٹے یعنی کہ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، جو ناواقف ہوتے ہیں، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے خاص چیزوں کا نام ہے، نماز پڑھنے کا، رمضان آئے تو روزہ رکھنے کا، کہیں کسی کے پاس کوئی انتقال کر جائے تو جنازے وغیرہ کا، اور اس کے بعد ایصال ثواب وغیرہ کا، اور بہت سی چیزوں میں، گنے چنے چیزوں میں جو انگلیوں پہ شمار کر لی جائے، اس کے علاوہ اور چیزوں میں اسلام نہیں ہوتا، لہٰذا یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فخر ہے کہ ایسا اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسا مذہب اور ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس نے ایک ایک چیز کو ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کیا میں نے اللہ کے احکامات تم تک پہنچا دیے؟
صحابہ کرام جو لاکھوں میں وہاں موجود تھے، ان سبھی حضرات نے گواہی دی کہ ہم اس بات کے گواہی دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر حکم کو ہم تک پہنچا دیا ہے، ہر حکم کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ یوں ملتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ ملک فارس کے رہنے والے تھے۔ جب وہ اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں پر آپ نے اسلام کو قبول کیا، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی تکلیفات کے بعد آپ اسلام میں داخل ہوئے، تو لوگ انہیں چڑھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ سلمان تم تو اہل کتاب ہو، تم تو عقل مند لوگ ہو۔ خیر یہ لوگ عرب کے لوگ، ان کے پاس اہل کتاب تو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی منشا نہیں، کوئی ان کے پاس اصول طریقہ نہیں، یہ اگر اسلام میں آ گئے ہیں تو ان کی مجبوری ہے، لیکن تم تو جاننے والے اور تم تو سمجھنے والے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تانا دیا کرتے تھے کہ کیسا نبی ہے کہ تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء کرنے کا طریقہ بیان کرتا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دھونے کا طریقہ تک بتلاتے ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخر سے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں، ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو چیز ٹھیک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو انسانی زندگی کی بہت زیادہ ضروریت کے حامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک چیز کو ہم سے بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت الخلاء کا طریقہ، دھونے کا طریقہ، صفائی کا طریقہ، نظافت کا طریقہ تک بیان فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے کہ جس میں ہر عنوان سے، جسم کے اعتبار سے ہو، جسم کے بال کے اعتبار سے ہو، ناخن کے اعتبار سے ہو، جسم کے چہرے کے اعتبار سے ہو، زندگی کے ہر حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسوہ نصیب فرمایا ہے، منشا نصیب فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے بنا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس وقت خاموش ہو جائے، شریعت اس وقت خاموش ہو جائے اور یوں دیکھیں کہ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہو اور اسے کوئی حکم نہ ملے، آدمی مجبور ہو جائے دوسرے کے مذہب پر عمل کرنے پر۔ تو ایسا منشا، ایسا کوئی معاملہ اس قرآن کریم میں اور اسلامی ہمیں کہیں بھی کوڑا نہیں رکھا ہے، ہر معاملہ ہم تک پہنچایا ہے، ہر اعتبار سے ہماری دستگیری فرمائی ہے، ہر اعتبار سے ہمیں مسائل احکام شرعیہ عطا فرمائے ہیں۔ بال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے متعلق ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ شعر فلیکرمہ، من کان لہ شعر فلیکرمہ۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بال سے نوازیں، یعنی کہ بہت سے لوگوں ہوتے ہیں جنہیں بال فطرتاً ہوتے نہیں ہیں یا کم ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے بال ہوں، اللہ نے اسے بال سے نوازا ہو۔ یہ بال انسان کی نعمت ہے، انسان کے لیے حسن کا، خوبصورتی کا، زینت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے متعلق ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں کہ جب یہ نعمت ہے تو اس نعمت کا حق کس طرح ادا کیا جائے، اس نعمت کا حق ہم کس طرح ادا کریں، اس کے حقوق، چونکہ انسان اس چیز کا مجبور ہے، ضرورت مند ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے لیے بال ہوں، یعنی کہ جس کے بال ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے ہوں تو وہ اس کا اکرام کرے، وہ اس کا اکرام کرے۔ اکرام اس معنی میں کہ وہ اس کو سلیقے سے رکھے، یعنی کہ بالوں کو وہ سلیقے سے رکھے، کبھی کبھی اس میں تیل لگایا کرے، کبھی کبھی اس میں کنگھی بھی کیا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں یہ بات کثرت سے ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالوں میں تیل کثرت سے لگایا کرتے تھے، بالوں میں تیل بڑی کثرت سے لگایا کرتے تھے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ ہاں البتہ کنگھی کرنے کے بارے میں بات ملتی ہے کہ کنگھی بھی کیا کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کنگھی کرنے سے، لگاتار کنگھی کرنے سے منع فرمایا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ناغہ بھی کیا جائے، کبھی کبھی ناغہ بھی کیا جائے، لیکن بالوں کا حق جو ہے اسے صاف رکھا جائے، میل کچیل سے اسے پاک صاف رکھا جائے اور انہیں باضابطہ یہ تیل کا استعمال کیا جائے تاکہ یہ بالوں کا حق ہے، ان کا اکرام ہے، اس نعمت کا شکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جو آدمی جس قدر نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس احسان کو بدلہ عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اکرام میں، اس کے احسان کا بدلہ اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اس نعمت میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ فرمایا گیا کہ بالوں کو سلیقہ مندی سے ساتھ رکھا جائے، انہیں کنگھی کی جائے،
تیل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے اور کنگھی کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کی جائے اور درمیانی مانگ نکالی جائے۔ ابتدا میں احادیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالا نہیں کرتے تھے، کفار و مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے، کہ فرمایا گیا کہ شروعات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کفار و مشرکین مانگ نکالتے ہیں، اور جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی، جو سابقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو زبور ہوں، توریت ہوں، انجیل ہوں، انہیں عطا فرمائی ہوں، وہ ان کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے ہیں کہ جس طریقے میں کوئی حکم باضابطہ نہ آیا ہو، اس طریقے کو ابتداً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے، ان کی طرح ان کا طرز اپنایا کرتے تھے۔ لیکن جب بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کی مانگ نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیچ کی مانگ نکالی۔ تو مانگ نکالنا، وہ بھی بیچ کی، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ یہ طریقہ ہے کہ بالوں کا، کہ بیچ میں سے بال مانگ نکالی جائے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کبھی کبھی بڑے بال موافق سنت رکھے جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال ہوتے تھے، آپ کے مبارک بال جو ہوتے تھے وہ 3 طریقے کے تھے۔ ایک تو یہ تھے کہ درمیانی کان تک ہوا کرتے تھے، اور بال ایک وہ طریقہ تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، کانوں کی لو تک بال ہوا کرتے تھے، اور کبھی یوں ہوتا تھا کہ بال آپ کے مونڈوں تک، شانوں تک لگا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طریقے کے بال تھے کہ موسم کے لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالوں کو رکھا کرتے۔ تو اس طریقے کے 3 بال ہوتے، کبھی کان تک، درمیانی کان تک، کبھی کان کی لو تک آپ کے بال چھوتے، اور کبھی یوں ہوتا کہ بال آپ کے مونڈوں تک، شانوں تک لگ رہے ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ سر کے بال کے سلسلے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کبھی یوں ہو، ہر انسان کو بڑے بال نہیں جمتے، تو فرمایا گیا کہ کبھی ایسا ہو کہ اگر انسان کو بال کٹوانے کی ضرورت پیش آ جائے، بال انسان کو کٹوانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ یا تو انسان پورے بال کتروائے، یا یہ کہ انسان بڑے بال رکھے۔ یعنی کہ پورے بالوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے سر کی بالوں کی حیت کو ٹھیک کرے، جسے انسان خوبصورت نظر آئے، انسان بہترین نظر آئے، تو اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ مشابہت جو ہے غیروں کی طرح نہ ہو۔ یعنی کہ جب بال کتروائے تو بال ایک یہاں سے لے کر یہاں تک پورے سر کے بال ایک ہی طریقے سے ہوں۔ اگر بال اتنے چھوٹے کروانے ہوں تو یہاں بھی بال اتنے ہی ہوں، یہاں بھی بال اتنے ہی ہوں، سر کے اگلے حصے میں، سر کے پچھلے حصے میں، دائیں جانب بائیں جانب سر بال ایک ہی طرح کے ہوں۔ اگر آدمی کو بال تھوڑے سے زیادہ کٹوانے ہیں یا کم کٹوانے ہیں تو بہرحال اصولی اعتبار سے، ضابطے کے اعتبار سے بات فرمائی جاتی ہے کہ بال جو ہیں ایک ہی طریقے کے ہوں، کہیں سے کم اور کہیں سے زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بال رکھنے سے منع فرمایا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع، نہا عن القزع۔ قزع کے معنی علماء اکرام فرماتے ہیں، پہلے تو حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ قزع کیا چیز ہے؟ فرمایا گیا کہ کہیں کے بال کچھ کم رکھنا اور کہیں کے زیادہ رکھنا، جو عام طور پر ہمارے ہاں جو منشا بن چکا ہے، جو فیشن بن چکا ہے کہ آدمی چاہے یا نہ چاہے، یہ حجام کا طریقہ بن چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے، وہ یوں دیکھ رہا ہے کہ بھئی تمام لوگ اسی طرز کے مطابق اپنے بال بنواتے ہیں۔ کچھ تو حجام وہ ہوتے ہیں جو طریقہ صحیح طریقے سے بنوانا چاہتے ہیں، جو مسلمان بھی ہوتے ہیں، جن کا پیشہ یہ ہوتا ہے، لیکن بنوانے والے لوگوں کی کثرت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے بال جو ہے پیچھے سے کم اور آگے سے زیادہ رکھ رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ قزع کا جو لفظ آتا ہے نا، اس کے سلسلے میں مفسرین کرام نے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے بات بیان فرمائی کہ بال کو ایسا رکھنا کہ پیچھے سے بڑے کر دیے جائے اور سامنے چھوٹے رکھ دیے جائے، یہ بھی منع فرمایا گیا۔ اور اسی طرح کہ سامنے بڑے ہوں اور بالکل چھوٹے چھوٹے پیچھے رکھ دیے جائیں، یہ بھی منع فرمایا گیا۔ اور بال ایسے ہوں کہ کہیں سے کچھ نکال دیا گیا اور اپنے سر کے بالوں پر ڈیزائن بنایا گیا، اور الگ الگ طریقے سے کوئی نقش اس پر بنایا گیا کہ کوئی گھر کا، کسی جانور کا، کسی ملک کا، کسی خطے کا اور کسی
عمارت کا اپنے سر پر نقشہ بنوانا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور احادیث میں تو یہ بات صاف طور پر ہے، اور قرآن کریم میں بھی بات ملتی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کو اللہ کے رسول تمہیں دیں، یعنی کہ احکام شرعیہ جس چیز کے بارے میں تمہیں بتلائیں وہ کام تم کیا کرو، اور جس چیز سے تمہیں اللہ کے رسول روک دیں، منع فرمائے، تم اس کام سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی ہے کہ انسان کی جو وضاقتہ ہوتی ہے، انسان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، یہ خوبصورتی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق چلنے پر آمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اب مزاج چونکہ بدل چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقہ ہمیں عطا فرمایا تھا ہم اس طریقے کے بالکل خلاف چل رہے ہیں۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں انسان یوں سمجھ رہا ہے کہ جو تنزلی ہے، جو انسان کا نچلا طبقہ ہے، وہ اس طرف جانے کو، اور ایسا طبقہ جس میں پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ غربت کا معاملہ ہو، اس کے پاس صحیح پانے میں رقم نہیں ہے، لہٰذا یہ پھٹا ہوا لباس پہن رہا ہے، لیکن یہ آج کے طریقے کے اعتبار سے، آج کی سوچ اور ذہن کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں بدل چکی ہیں۔ لوگوں کا معیار کچھ الگ ہو چکا ہے، لوگ پھٹے ہوئے جینس پہن کر اپنے آپ کو فخریہ باز سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو کوئی الگ سا معاملہ سمجھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے خاص طور پر جو بال ہیں ان بالوں کے سلسلے میں یہ بات ہمارے نوجوان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، اور وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام نے اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ تو میرے ان نوجوان بھائیوں سے، بہنوں سے خاص طور پر یہ بات انہیں ذکر کی جاتی ہے، ان کی گوشے گزار تک کی جاتی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا ہے کہ جس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمارے لیے بڑی عزتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، بڑی شرافتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، نہ صرف عزتیں بلکہ حسن و جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی انسان اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہو، یقیناً اس میں ظاہری اعتبار سے بھی اور اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اگرچہ وہ حکمت ہمارے اعتبار سے، ہمارے ذہن کی کمی کی اعتبار سے، علم کی کمی کے اعتبار سے وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ یقیناً طور پر ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنے بالوں کو جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہو اس انداز میں رکھنا کہ وہ اللہ کے رسول کے منع کردہ چیز ہوں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کے اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اپنے بالوں کو چھوٹا کرنا اور کہیں بالوں کو بڑا کر دینا کہ ایک ہی بال ایک ہی وقت میں یہاں سے چھوٹے ہوں اور یہاں سے بڑے ہوں، اور ایسے نظر آئے کہ انسان بالکل عجوبہ نظر آنے لگے، اس کی شخصیت، اس کی حیت، تخلیق خلق اللہ میں تبدیلی آنے لگے، تو یہ بہت ہی گھناؤنا کام ہے۔ اور جس چیز سے علماء کرام خاص طور پر روکتے ہیں وہ یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو من، من تشبہ بقوم فہو من۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس کا گیٹ اپ اختیار کرے گا، جس کا طرز اختیار کرے گا، جس کے طریقے سے قدم بقدم چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کل قیامت کے دن انہی میں شمار کیا جائے گا، وہ آدمی کل قیامت کے دن انہی میں شمار کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں پہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹرز کی طرح تھوڑا سا لباس پہن لے، حالانکہ اس نے کوئی کلاس نہ پڑھی ہو، ڈاکٹری کی کوئی ڈگری نہ ہو، تو اس کے طرز عمل سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے۔ کوئی کسی اعتبار سے اپنے آپ کو اختیار لے تو یوں کیوں سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انجینئر ہے، یہ بڑائی ہے، یہ نائی ہے، اور اس کے پاس یہ اوزار ہے، تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا آپ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کیونکہ اس نے وہ گیٹ اپ اختیار کر رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جس کا گیٹ اپ اختیار کرے گا، جس کی مشابہت نقالی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کو انہی لوگوں میں شمار کریں گے، اس کو انہی لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گی کل قیامت کے دن، وہ اسی زمرے میں ہوگا، اسی گروپ والے لوگوں میں ہوگا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے جو ہمارے یہاں مغرب سے چلا آ رہا ہے، کفار و مشرکین سے خاص بات چلی آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ڈانس کرنے والے، ناچنے والے ہیں، قرب قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات نشانی قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، اس میں خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے موقع میں، قرب قیامت ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ناچنے گانے والے لوگ لوگوں کے معزز بن جائیں گے، لوگوں کا ان کے یہاں
وہ ایک نمونہ بن جائیں گے، لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل بن جائیں گے۔ لہٰذا وہ بھی یہی رہا ہے کہ لوگ اپنے گانے ناچنے والے دوست اور اپنے ہیرو ہیروئن کو دیکھ کر، ان لوگوں کو دیکھ کر ان کی طرح طرز اختیار کرے، اپنا لباس، بات کرنے کا انداز، اپنے بالوں کا انداز۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ صرف شوقیہ بات نہیں ہے، یہ صرف خالی بات نہیں ہے کہ بس یہاں تک معاملہ چل جائے، اس کے بارے میں کوئی پوچھا نہیں جائے گا، اس کے بارے میں آپ سے کوئی گریبان آپ کا تھامے گا نہیں، مگر یہ باتیں بہت بالکل غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے کس طرح کا طریقہ اختیار فرمایا ہے، کس طریقے کا اللہ تبارک و تعالی تمہیں نعمتیں عطا فرما رہے ہیں تو اس نعمت کا تم نے حق ادا کیا ہے۔ تو بہرحال بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی چیز سے روکا ہو تو ہمیں اس چیز سے رکنا چاہیے، اور خصوصی اعتبار سے جب وہ مشابہت رکھ رہی ہو کسی چیز سے۔ یہاں تو بات ہے بالوں کے اعتبار سے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں دیکھنے کے اعتبار سے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں پائی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ دیکھو وہ بھی کرتے ہیں اس طریقے سے، ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے، ہم آگے ہٹ کے کریں گے۔ جیسے ہم محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو 10 محرم کے دن جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں یہ بات بار بار ذکر حدیث کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے وجہ دریافت فرمائی تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ آج ہی کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ہم اس کے شکرانے کے طور پر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، شکر ادا بجا لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں، چونکہ نبی ہونے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبوت کے اعتبار سے میرے بھائی ہیں، لہٰذا میں زیادہ حق رکھتا ہوں، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، 10 محرم الحرام کا، 9 محرم، یعنی کہ ایک محرم الحرام 10 محرم یا 9 محرم یا 10 کا یا 11 کا، کوئی ایک روزہ میں اس کے ساتھ ملا لوں گا تاکہ ہمارے میں اور یہودیوں میں مشابہت نہ ہونے پائے، لوگ یہ سمجھ گئے کہ 2 روزے مسلمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے رکھتے ہیں، اور ایک یہودی رکھتے ہیں جو اپنے آپ کو صحیح راستے پر بظاہر کہتے ہیں، تو دونوں میں خلا پیدا ہو جائے۔ اور اسی طریقے کی ایک اور مثال ہمارے ہاں پہ ملتی ہے کہ ابتداً جب نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا گیا تھا، تو ابتداً اذان نہیں تھی، اذان تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اللہ کے رسول نے مشورہ فرمایا، تو اس مشورے میں بات ہی ہوئی کہ ایک صحابی رسول نے کہا کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو مصلیوں کو کس طریقے سے بلائے، تو ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ بھئی ہم آگ جلا دیں، آگ کو جلتا ہوا دیکھ کر لوگ آ جائیں، نماز کا وقت ہونے سے 5 وقت تھا، 5 وقت میں آگ جلائی جائے، لوگ دیکھ کر اس کی طرف مسجد کی طرف آ جائے کہ آگ جل رہی ہے، نماز کا وقت ہے، لہٰذا ہم نماز کی طرف آ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ، ہم اسے اپنا ہی نہیں۔ تو میرے دوست یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر عین عبادت کے لیے کوئی معاملہ ہو رہا، وہاں پر روزے کا معاملہ تھا، یہاں پر نماز کا معاملہ ہے، تو ایسے معاملات میں بھی مشابہت اختیار کرنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا احتیاط فرمایا ہوں، امت کو سکھلایا ہوں کہ یہ آگ نہیں جلائی جائے گی، بعض نے مشورہ دیا کہ ہم اس وقت سور پھونکیں گے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم ایسا کام نہیں کریں، بعض نے فرمایا کہ ہم اس وقت ڈب بجائیں گے، باجا بجائیں گے اور لوگوں کو اطلاع مل جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی طریقہ نہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہم اس وقت جھنڈا لگا دیں گے، اس طریقے کی کوئی اور باتیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آخر میں باتیں ہوئی کہ ایک صحابی رسول کو منتخب کیا جائے، مقرر کیا جائے، اور پھر وہ صحابی رسول عین نماز کے وقت میں سارے لوگوں میں گشت کریں۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ گشت کریں اور لوگوں کو اطلاع دیں تاکہ لوگ سارے مسجد کے وقت، نماز کے وقت میں مسجد کی طرف آ جائیں۔ پھر بعد میں چند دن گزرے ہی تھے کہ اس وقت حضرت کے صحابی رسول نے خواب دیکھا، اور اس میں خواب میں باضابطہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ احکام
اذان جو کلمات اذان جو ہم سنتے ہیں وہ سارے کے سارے کلمات ہمیں سکھائے گئے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر نمازی اعتبار سے اور اسی طریقے سے روزے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے، ان کی نقالی کرنے کہ لوگ دیکھ کر فوراً اس بات کو طے نہ کر سکے کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، یہ نبی کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، اس بات میں کسی کو فرق نہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انہی کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، تو یہ اسے نقالی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا اختیار گیٹ اپ اختیار کرنے سے چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہوں یا بال کے اعتبار سے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جب بالوں کا تعلق آتا ہے تو فرمایا گیا کہ جب بال کو کتروائیں، یعنی کہ بال جب ہم کٹوائیں تو اس کو فرمایا گیا کہ اپنے بالوں کو دفن کر دو۔ حدیث مبارک میں ہے، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اپنے خون کو، اپنے ناخون کو اور اسی طریقے کے اپنے بالوں کو، ان چیزوں کو ایسے ہی نہ چھوڑو، ان کو دفن کر دو، ورنہ تو جادوگر اس سے کھیلیں گے، کھیلیں گے۔ حدیث مبارک میں افادات فرمائی گئیں، تو لہٰذا فرمایا گیا کہ جس طرح بال چونکہ انسان کا ایک عضو ہے، انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، تو ناخن بھی ایک انسان کا حصہ ہے۔ اس کے متعلق بادشاہت فرمائی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے جسم کا ایک عضو کٹ جائے، انگلی کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، خدا نخواستہ، تو اسے یوں ہی چھوڑا نہیں جاتا، اسے ندی میں، نالوں میں بہایا نہیں جاتا، بلکہ اسے دفن کیا جاتا ہے احترام کی وجہ سے کہ یہ جسم کا ایک عضو ہے، حصہ ہے، ایک باڈی پارٹس ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ جب انسان کا بال نکل جائے، ناخون کا معاملہ ہو، اسے دفن کر دیا جائے، یوں ہی چھوڑا نہ جائے، بلکہ اس کا احترام ہے، اس کا اکرام ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اسے دفن کرنا یہ بھی بالوں کا اکرام ہے۔ اسے کنڈی میں پھینک دینا، کچرے میں ڈال دینا، نالوں میں، گندیوں میں بہا دینا، یہ بال کے اکرام کے بالکل خلاف ہے۔ جب بال کا متعلق معاملہ ہے تو عورتوں کے سلسلے میں بعض ارشاد فرمائی گئی، چاہے مرد ہو یا عورت ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہت اختیار نہ کریں، یعنی کہ مشابہت، عورتیں اتنے چھوٹے بال کتروائیں کہ وہ مردوں کے برمقابل میں دکھنے لگیں، اور مرد اتنے لمبے لمبے بال رکھیں کہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے لگیں۔ تو یہ معاملے میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ بخاری شریف کی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہو، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ مرد حضرات کا اپنے بالوں کو حد سے زیادہ لمبا کر دینا یہ تو عام طور پر نہیں پایا جاتا، لیکن عورتوں کا اپنے بالوں کو چھوٹا کروا لینا یا ہپی کٹنگ کروانا، اس طریقے کا کوئی اور معاملہ کرنا کہ جس سے بال ان کے کتروائے، ویسے تو عورتوں کا بال کترنا، کاٹنا، کٹوانا ہرگز جائز نہیں ہے، بس بہت مجبوری ضروریات میں کہ کبھی بال حد سے زیادہ لمبے ہو جائے تو اس سلسلے میں علماء اجازت دیتے ہیں کہ اس بالوں کو تھوڑا کاٹا جائے، اگر بال بڑھ نہ رکھے ہوں ان کے پور کاٹنے کے لیے تاکہ بال پھر سے اگائے، پھر سے ان کی نشو نما ہونے لگے، تو اس بارے میں تھوڑی سی اجازت ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے اجازت نہیں ہے کہ فیشن کے لیے بالوں کا کٹوانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہوں۔ جب اللہ کے حبیب کسی پر لعنت فرما رہا ہوں تو پھر اسے کیسے خیر میسر آ سکتا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو سکتی ہے، اللہ کی برکت اور اللہ کی طرف سے اس پر سلامتی ہو سکتی ہے۔ تو اس بارے میں خاص طور پر جاننا چاہیے کہ عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے بات حکم ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کتروانے سے رکے رہیں، کتروا چکی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، آئندہ کے لیے عزم کریں۔ اسی طریقے سے بات آگے ارشاد فرمائی گئی کہ سفید بالوں پر خضاب کا لگانا، حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہود اور نصارہ جو ہے وہ خضاب نہیں کرتے، لہذا تم ان کی مخالفت کیا کرو، تم لوگ ان کی مخالفت کیا کرو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کالا خضاب، کالا رنگ نہ لگایا کرو، کالا رنگ نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو رنگ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے بالوں کو زینت دو، اگر وہ سفید ہو جائے تو ان رگوں کے ذریعے سے انہیں رگا جا سکتا ہے۔ البتہ فرمایا گیا کہ کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا گیا کہ جو بال سفید ہو جائیں انہیں اکھاڑا نہ کریں۔ تو اس سلسلے میں بات ملتی ہے کہ احادیث میں
بالوں سے متعلق جو احترام ہے، جو آداب ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع فرمایا گیا ہے، وہ باتیں ہمارے سامنے کچھ آئی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیں کہ بالوں کا اکرام کیا جائے، ان کا کنگھی کی جائے، ان کے تیل لگایا جائے، ان کا ایک لحاظ رکھا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور بالوں کو ایسے انداز پہ لے جانا کہ عورتوں کا بال بالکل چھوٹے کر لینا، اکتروا لینا، یہ حرام ہے، اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ اور مرد حضرات کا، خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں سے بھی یہ اس بات کی طرف ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے شاید وہ یوں ہوں کہ ان کے پاس اس بات کے علم نہ پہنچا ہو، اطلاع نہ ملی ہو کہ اس طرح کی بال کرنا ان کے لیے حرام ہے، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، تو ان تک یہ بات پہنچائی جائے، ان کو بتلایا جائے کہ اس طریقے کے بال کتروانا کہ کہیں سے بالکل چھوٹے چھوٹے اور کہیں پہ بالکل ختم کر دینا اور بالکل زیرو کرا لینا، یہ بالوں کے لیے احترام کے بالکل خلاف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع فرمایا ہے۔ غیروں کی مشابہت ہوتی ہے، چاہے ہم زبان سے لوگوں کا مخالفت کریں لیکن اپنے بدن کے اعتبار سے ان کی بالکل مشابہت اختیار کریں، تو ایسا معاملہ ہے کہ ہم انہی میں شمار کیے جائیں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ذکر کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فلیس منا من تشبہ بقوم فلیس منا من تشبہ بقوم فلیس منا، کہ دو دوسروں کا گیٹ اپ اختیار کرے، دو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے، ان کے طریقے سے لباس پہنے، ان کے طریقے کا معاملہ اس کے ذہن و گمان میں ہو، تو پھر معاملہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے کل قیامت کے دن شمار کیے جائے گا۔ تو ہم سب کے لیے بات ہے کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم اس چیز سے رکیں، جس چیز کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس طریقے سے کام کریں، تو اپنے بالوں سے متعلق یہ بات رکھی جائے کہ اپنے بالوں کا اکرام کیا جائے، ان کو غلط طریقے سے دوسری طرف نہ ڈھالا جائے، کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو لباس کے اعتبار سے حرام ہوتی ہیں، بعض پہننے کے اعتبار سے حرام ہوتی ہیں، بعض چیزیں کھانے کے اعتبار سے حرام ہوتی ہیں، تو ٹھیک اسی طرح بالوں کا معاملہ بھی ہے کہ جن چیزوں میں بالوں کو کٹوانے کا معاملہ ہے کہ ایسا طرز اختیار کر لینا جو غیروں کے مشابہ ہو جائے، اس طریقے سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، سنتوں والی زندگی نصیب فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا محبت، سچا عشق نصیب فرما دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو